بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی تراویح میں 7واں پارہ نصف اور آگے کا 7واں پارہ یعنی نصف اور ربع اور آگے کا نصف پارہ یعنی 8واں نصف پارہ پڑھا جائے گا۔ یہ کل ملا کے مکمل سورۃ الانعام بنتی ہے، جہاں سے ہماری تراویح شروع ہونی۔ سورۃ الانعام مکے میں نازل ہوئی بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ خلاصتاً اس کے مضامین صرف 3 ہیں، بنیادی طور پر 3 مضامین ہیں۔ کل ہمارا وقت کافی زیادہ ہو گیا تھا، انشاءاللہ آج ایسا وقت زیادہ نہیں لگے گا، مختصر سی بات ہوگی۔ 3 مضامین ہیں۔ یہ صورت کتنی عظیم الشان ہے صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پہ نازل ہوئے، اور وہ صورت لے کر نازل ہوئے تو وہ یہ صورت تھی جو پہلی صورت ایسی تھی جو پوری کی پوری اکٹھی نازل ہوئی۔ ویسے تو روایت میں سورہ مزمل کا بھی آتا ہے، لیکن طویل صورتوں میں جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ الانعام ہے، جو پوری کی پوری یک بار کی نازل ہوئی۔ اور یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے اس صورت کی برکتوں کو بتانے کے لیے۔ آج کل ملحدین ایتھیسٹ کے جو اعتراضات ہوتے ہیں، اگر اللہ موجود ہے تو سارے انسان ڈفرینٹ کیوں ہیں، کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہے، غریب کیوں ہے، کوئی معذور ہے تو معذور کیوں ہے، اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، تو سب ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھو آئی فون ہے، آپ دیکھو سیمسنگ ہے، وہ سب ایک جیسے فون بن رہے ہوتے ہیں، اور کسی فون میں ڈیفیکٹ نہیں ہوتا۔ جس فون میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آتا۔ اگر خدا موجود ہوتا تو ڈیفیکٹ یعنی معذور لوگ پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس کا مطلب ہے خدا موجود نہیں۔ یعنی اس قسم کے بیکار قسم کے ایزمپشن بنائے ہوئے، اور وہ ایزمپشن ظاہری بات ہے وہ ایسے ہیں جو کہ اس وقت بھی لاکھوں لوگوں کو دہریہ کر چکے، لاکھوں لوگ دہریے ہو چکے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان قرآن سیکھا، نماز پڑھی، لیکن اس کے باوجود دہریت کو اپنایا ہوا ہے، اور ایسے ایتھیزم کو بڑے سریعام فروغ دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ذات معبود برحق ہوتے تو مسلمان کبھی مظلوم نہ ہوتے۔ یعنی اس طرح کے بالکل عجیب قسم کے ایلوشنز قائم کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الانعام یہ وہ سورت ہے جس نے اس نوعیت کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اگر کوئی مسلمان اس سورت کو صرف توجہ سے پڑھ لے گا، دھیان سے پڑھ لے گا، صرف ترجمہ پڑھنے کی بات نہیں، اس کو سمجھ کے پڑھ لے گا، تو آج کی موجودہ زمانے کے ہر قسم کے جوابات اور جو ڈارونزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں اس کے جوابات، یعنی ہر قسم کی چیز کا جواب دیے۔ 3 باتیں سمجھیں، توحید سمجھائی ہے، رسالت سمجھائی ہے، اور آخرت سمجھائی ہے۔ پورے قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب اس کو مختلف مثالوں سے، یعنی مختلف مثالیں کیسی؟ دلائل مشاہد کا معنی یہ ہوتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ پہاڑ موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ ہوا موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی کریشن، چھوٹی سے لے کے بڑی سے لے کے چھوٹی، ہر ایک کی ویلوسٹی الگ ہے، ہر ایک کی پاور الگ ہے، ہر ایک کی طاقت الگ ہے، ہر ایک کا کھینچنے کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا دفع کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں یہ قانون مشاہد ہیں، یعنی پریکٹیکل قوانین ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ذات اس کے پیچھے، کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں کو چلا رہی ہے۔ یہ سب مشاہد ہیں، یہ سب ایکسپیرینسز ہیں کہ انسان کے سامنے وضاحت ہے۔ یہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن کسی کے پاس آنکھیں نہیں وہ دیکھ نہیں سکتا، کسی کے پاس کان نہیں وہ دور کی آوازیں سن نہیں سکتا، کسی کے پاس عقل نہیں ہے وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، تو اللہ ذاتی دلائل بھی دے رہے ہیں۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ نے تمہیں کوئی تکلیف ڈال دی نا تو کوئی تم سے تکلیف ہٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ کرونا وائرس سب کے سامنے کون دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں۔ آج کل
انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، انسان کو مارنے کے لیے اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیتھ ریشو ہے اس کے پیچھے کاز مچھر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں 80% کاز اس کے پیچھے مچھر ہے۔ یہ مچھر کی وجہ سے بیکٹیریاز پھیلتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو جدید سائنس ہے وہ مچھر استعمال کرتے ہیں، یعنی مچھر کے اوپر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر مچھروں کو پھیلاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پازیٹو بیکٹیریا پھیلایا جائے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ کی کاز مچھر ہے، یعنی مچھر کی وجہ سے اکثر لوگ 80% آبادی مچھر کی وجہ سے مر رہی ہے۔ اللہ بزر، کتنی ترقی ہو رہی ہے دنیا میں، کتنی ترقی ہو چکی ہے، لیکن ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مچھر سے چھوٹی چیز اللہ نے وائرس پیدا کر لو، کر کے دیکھو مقابلہ، دنیا بند ہوگی۔ یہ دھوکہ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ دلائل ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو آپ جانتے ہیں، جو آپ مانتے ہیں، کیا ہے؟ یعنی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو سب طبقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، بہت سا طبقہ ایسا ہے جو کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ 90 سے 95%، کچھ 5-10 قسم کے 5-10% لوگ ہوتے ہیں، خود سر ہوتے کہتے ہیں ہمیں کسی کی نہیں سنی، ہم اپنی کریں گے، لیکن 90-95% طبقہ وہ کسی نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی اچھے لوگوں کو فالو کرتا ہے، کوئی برے لوگوں کو۔ تو بتایا کہ جتنے بھی مقتدائے زمان ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ کائناتی دلائل دیکھ کر، رسالت کے دلائل کو دیکھ کر یہ بات پکی ٹھکی سمجھ لیتے ہیں کہ دین برحق کیا ہے۔ یعرفونہ یعنی ایسے پہچان لیتے ہیں جیسے تم اپنے بچے کو پہچانتے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، جیسے تم پہچان لیتے ہو، اسی طریقے سے ہر عقل رکھنے والا جو کسی بڑے درجے پہ پہنچتا ہے وہ اس بات کو پہچان لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رسالت کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آخرت کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد تمثیل کے طور پر اللہ رب العزت نے پیغمبری اختیارات کو بیان فرمایا کہ جو میرے خاصان ہیں ان کے اختیارات کیا کیا ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلی صورت میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام سے اٹھا دیا، تو ایسے اللہ رب العزت نے یہاں پیغمبری کے اختیارات بتا دیے، اور وہ صاف اور واضح، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ ذہن میں رکھو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں علم غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میرے پاس خیر و شر کا اختیار ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے کائناتی چیلنجز دکھائے کہ یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ایک بندے نے چیلنج بھی کیا، پورا حضرت ابراہیم کا قصہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، بھئی آپ ان اصنام کو آلیہ بناتے ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے باپ کو چیلنج کیا، پھر والد کو چیلنج کرنے کے بعد پھر پوری قوم کو چیلنج کیا، پوری قوم کو چیلنج کیا کہ بھئی دیکھو یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ تو اس ستارے کا جب زوال ہوا تو کہا بھئی زائل ہونے والے خدا کب ہو سکتے ہیں؟ پھر چاند اور پھر سورج، یہ کائنات کی چیلنجز کیے۔ پھر حضرت ابراہیم کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے دیگر انبیاء کا ذکر کیا کہ بھئی یہ جو چیز محمد عربی تمہیں بتا رہے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم بھی تمہیں بتا رہے تھے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کہ قریش مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ملت پر ہیں، ملت ابراہیمی ہماری، یہودی کہتے تھے ملت ابراہیمی ہماری ہے، عیسائی کہتے تھے ملت ابراہیمی ہماری ہے، مشرکین اس لیے کہتے تھے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا تو اس لیے کہتے تھے ہم کعبۃ اللہ کے وارث ہیں تو ہم ملت ابراہیمی کے وارث ہیں۔ ایسے یہود کہتے تھے کہ نہیں، حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت موسیٰ آئے اور وہ آخری پیغمبر تھے لہٰذا ہم ان کو مانتے ہیں، اور ایسے عیسائی کہتے تھے نہیں، حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور پر حضرت ابراہیم کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد ومن ذریتہ، اسی کی ذریت میں داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم، یہ اس کے اندر ساری اللہ رب العزت نے بات فرمائی۔ پھر اس کے بعد مشرکین چونکہ عام طور پر زراعت کا پیشہ کرتے تھے تو زرعی اعتبار سے جو دلائل قدرت ہے وہ اللہ نے دیے، ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، بیج سے فصلیں اگاتا ہے، ساری کائنات جو بیج کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، یہ چیزیں اٹھاتی ہیں، یہ سب اس بات کے اوپر دلائل ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور وہ توحید برحق رکھتی ہے۔ اس کے بعد چیلنج ہوا، اہل مکہ کی طرف سے چیلنج ہوا، یہ چیلنج چل رہا ہے اور سورہ کے آخر تک جاتا ہے۔ اس چیلنج کے اندر اللہ رب العزت نے دلائل دی، وہ
چیلنج کیا کیا؟ آپ پہاڑوں کو سونا بنا دیں. چیلنج یہ کیا کہ آپ یہاں پر دریاؤں کی نہریں چلا دیں. مکے کے اندر چونکہ آج بھی پہاڑ ہے تو یہ پہاڑی علاقے میدانی علاقہ بن جائے. آپ ذرا سمجھیں، میں کہتا ہوں اس مسجد میں نماز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے دلیل دو. میں کہتا ہوں دیکھو بھائی، دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں، یہاں پہ لوگ جاتے ہیں، مسجد کے باہر نماز کی آواز بھی آتی ہے، لوگوں کے چپل بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں سائنٹیفک دلیل تو کہتے ہیں گوگل میپ کھول کے دیکھ لو اور 2 مہینے پہلے کا دیکھ لو، 2 مہینے بعد کا دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سوسائٹی بھی ہے، اس کے ساتھ علاقے بھی ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد موجود ہے، مسجد آباد ہے. وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ آپ کی دلیل اپنی جگہ پر، لیکن اگر کل سورج کی روشنی نیلے رنگ کی ہوئی تو میں مانوں گا مسجد میں نماز ہوتی ہے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف پاگل. اس کا اس دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں. چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ پیغمبر برحق ہیں تو پھر ایسا کریں کہ پہاڑ ختم کریں، یہاں پہ دریا بنا دیں. تو اللہ رب وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى. دیکھو اگر ایسا بھی ہو جائے نا، اگر ایسا بھی ہو جائے جس طرح کے دلائل یہ مانگ رہے ہیں تو یہ مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہیں، بے وقوفی والی دلیل مانگ رہے ہیں. ہر چیز کی دلیل اس کے مطابق بھی ہوتی ہے. نماز کی دلیل یہ کہ اذان ہو رہی، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہاں نماز ہوگی. آپ نہیں آ رہے مسجد میں لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے اذان ہو رہی، اس کا مطلب نماز بھی ہو رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں، اس کا مطلب نماز ہو رہی. یہ اس سے ریلیونٹ دلائل ہیں. اسی طریقے سے نبوت کے دلائل یہ ہیں کہ پیغمبر جو باتیں بتا رہے وہ حق ہیں یا نہیں، وہ عقل کو لگتی ہیں یا نہیں، وہ دلائل کے مطابق کمپوز ہو کے آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. اگر وہ آ رہی ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر دوسری دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں. آپ صحیح العقل ہیں، فطرت سلیمہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو مانیں گے، اور اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو نہیں مانیں گے. چنانچہ آگے اسی کے دلالت دیں. اومن کان میتا فاحییناہ، ہم نے مردہ کو زندہ کیا پھر ہم نے اس کو روشنی دی. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ان کا سینہ کھل جاتا ہے. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، پیغمبر آئے اور پیغمبروں کے سارے دلائل. اور پھر اس سورت کا نام چونکہ سورۃ الانعام ہے تو ان کا تعلق سواریوں سے بہت زیادہ ہے. انسان کا ہمیشہ تعلق سواریوں سے رہا ہے، فائدے مند چیزوں سے رہا ہے. چنانچہ جانوروں کے حوالے سے دلائل، کائناتی دلائل دیے، قدرتی مشاہد دیے، اس کے علاوہ دیگر عقلی دلائل دیے، مس کے جوابات دیے، پھر زراعت کے دلائل دیے. اب جانوروں سے اللہ رب العزت دلائل دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس طرح 8 قسم کے جانور بنائے. 8 قسم کے جانوروں سے تم 2 قسم کا کام لے سکتے ہو. ایک تو تم ان کے اوپر سفر کر سکتے ہو، اور دوسرا تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کھانے پینے کا، یعنی گوشت کھا سکتے ہو، ان کا دودھ پی سکتے ہو ان کا، اور یہی جانور تمہارے لیے حلال ہیں. اس کے علاوہ دیگر جانور وہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس کا ذکر کیا. تو چونکہ یہ انعام ہے، چوپائے ہیں، تو چونکہ یہ اس کا ذکر دلیل کے طور پر آخر میں تھا اور بڑا جاندار تھا تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا. یہ هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع، یہ سارے نباتاتی دلائل اور پھر حیاتی دلائل، یہ سارے کے سارے قدرت توحید کی، قدرت کے توحید کو ثابت کرنے کے، رسالت کو ثابت کرنے کے، آخرت کو ثابت کرنے کے. اللہ تعالیٰ مجھے